اور لائٹ بھی ٹھیک نہیں تھی اور کیمرے بھی ٹھیک نہیں تھے کیونکہ لائٹ اور کیمرہ دینے والے غائب ہو چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی ابھی پریس ٹاک ہوئی جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو یہاں مدعو کیا گیا ہے، اور انہوں نے 4-5 باتیں ایسی کیں جس کا جواب دینا بڑا امپورٹنٹ تھا، جس میں سب سے پہلے یہ بات ہے کہ وہ بار بار یہ بات کر رہے تھے کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل جماعت کو فوج کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ دوسری بات انہوں نے کی کہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز شریف صاحبہ اور مسلم لیگ نون کے کچھ حضرات کے انہوں نے کلپس دکھائے۔ تیسری بات انہوں نے کی کہ ان کی پارٹی کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ چوتھی بات انہوں نے کی کہ توشہ خانہ میں انہوں نے کوئی بھی قانون کی خلاف ورزی نہیں کی۔ تو سب سے پہلے تو جو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان جماعت کو افواج پاکستان کے ساتھ لڑانے کی کوشش کی جا رہی ہے اور ان کی جماعت کو توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کی بات کی۔ تو پہلی بات کہ عمران خان صاحب، آپ کے چیف آف سٹاف، آپ کے ترجمان، آپ کے روئے رواں، آپ کے ریپریزنٹیٹیو نے آپ کا دیا ہوا لکھا ہوا اسکرپٹ پڑھا، جس کو ARY چینل نے تمام صحافتی تقاضوں کو کی دھجیاں اڑاتے ہوئے 15 منٹ ان انٹرپٹڈ اپنا سٹیج دیا، اور اس کے اندر آپ نے جو لکھ کر دیا آپ کے چیف آف سٹاف نے اس کو پڑھا۔ سب سے بڑی بات آپ آج اس لیے گھبرائے ہوئے تھے کہ آپ نے اپنی پارٹی کے سوشل میڈیا کے ٹرولز کے ذریعے شہداء، جن پہ ہماری جان بھی قربان، جو اس وطن کے لیے اپنی جانیں نوش فرماتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، آپ کے حکم کے اوپر، آپ کے اکسانے کے اوپر آپ نے ان کو انسائٹ کیا اور انہوں نے شہداء کے خلاف پوری مہم چلائی۔ اور اس مہم کے اندر جو ٹرولز تھے وہ پکڑے گئے، اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کے کہنے پہ اور پارٹی کے کہنے کے اوپر یہ پوری مہم چلائی، اور وہ مہم پاکستانیوں نے دیکھی، ان شہداء کی فیملیز نے دیکھی، آرمڈ فورسز کی فیملیز میں دیکھی، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے، کوئی پاکستان کا شہری، کوئی پاکستانی یہ سوچ نہیں سکتا کہ وہ نوجوانوں کو اپنی فوج کے بارے میں، افواج پاکستان کے بارے میں اور ان شہداء کے بارے میں جو سیلاب زدگان یا اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے شہادت نوش فرماتے ہیں، ان کے خلاف ٹرولنگ کی جائے اور ایسے ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں میں جو دوبارہ ریپیٹ نہیں کر سکتی۔ اور آپ ایگزامپل، اس لیے جو کچھ آج آپ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ جو نفرت کے بیج آپ بو رہے ہیں ہر روز، اس کو آپ کاٹ رہے ہیں۔ آپ کی پوری سیاست نفرت، فتنہ، انتشار، غنڈہ گردی اور فساد کے اوپر مبنی ہے۔ آپ نے کہتے ہیں میری پارٹی بند ہو رہی ہے۔ پہلی بات، شہداء کے خلاف آپ کی پارٹی نے ٹرولنگ کی، شہداء کی فیملیز کے خلاف آپ نے اپنی پارٹی اور اپنے نوجوان ٹرولرز جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں، جو ارسلان بیٹا ہے جس کو بشرا بی بی نے کہا ہوگا کہ یہ ڈائیورٹ کریں، جب یہ فورن فنڈنگ کی بات کریں تو شہداء کے اوپر کیمپین چلا کر ڈائیورٹ کریں، ارسلان بیٹا، یہ احکامات بنی گالا سے آ رہے تھے۔ اور جب آپ نے دیکھا کہ آپ کے ٹرولز پکڑے گئے ہیں، افواج پاکستان کے ساتھ آج لڑائی آپ نے لڑی ہوئی ہے، اور آپ نواز شریف اور مریم نواز اور مسلم لیگ نون کو اپنے ساتھ موازنہ کرتے ہیں۔ نواز شریف 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم رہا ہے، اور 3 دفعہ کا وزیر اعظم جب نکالا گیا، تینوں دفعہ نکالا گیا، اور جس وقت نکالا گیا اس وقت انہوں نے ان کے سینے میں جو راز تھے، 3 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھے، کارگل سے لے کر
جب وہ تیسری دفعہ وزیر اعظم بنے ان کے جو سینے میں راز تھے صرف ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی. نواز شریف کی بات کرتے ہو. جب نواز شریف کو نکالا تو نواز شریف نے کیا کہا تھا؟ نواز شریف نے کہا تھا کہ ادارے آئین کے مطابق اپنی حدود میں رہ کر جو آئینی حدود آئین کھینچتا ہے اس میں رہ کر کام کریں. آج بھی یہی موقف ہے اور آپ اپنے آپ کو نواز شریف کے ساتھ کمپیئر کرتے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں کہ ادارہ سیاست میں مداخلت کرے. آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ادارہ آپ کی سیاست نہ بچائے اور آپ کی کرسی نہ بچائے تو وہ جانور ہے, اس کو نیوٹرل نہیں رہنا چاہیے. یہ آپ نے بات کی. پھر شودا کے خلاف ٹرولز آپ نے انسائٹ کیے اور اس کے بعد آپ کے چیف آف سٹاف, آپ کے ترجمان, آپ کے ریپریزنٹیٹو نے جو اس دن بیان دیا 15 منٹ کا, جو آپ کا لکھا ہوا اور آپ کی ہدایت پر بیان دیا, تمام ثبوت جو ہیں وہ عوام کے سامنے پیش کیے جائیں گے. اس کے اندر آپ نے کیا کیا؟ اس کے اندر آپ نے انسائٹ کیا آرمڈ فورسز کی رینکس اینڈ فائل کو. آپ نے کہا کہ لانس نائک سے لے کر بریگیڈیئر تک پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ منسلک ہیں. آپ نے ان کے اوتھ کی خلاف ورزی کرانے پر اکسایا, یہ آپ کا بیان تھا. اور آپ نے یہ کہا کہ اگر آپ کی کمانڈ آپ کو کچھ اور کرنے کو کہے تو آپ اس سے انکار کریں. آپ نے اندر انسائٹ کرنے کو کہا آپ فوج کے ساتھ. آپ نے یہ آپ کا لکھا ہوا بیان جو آپ کے چیف آف سٹاف نے پڑھا. دوسرا آپ نے کہا کہ بیوروکریسی کے اندر, اور آپ نے یہ الزام لگایا کہ حکومت پاکستان کیونکہ مسلم لیگ نون ہے اور آپ نے میڈیا سیل, کوئی خیالی میڈیا سیل کو اس کے ساتھ جوڑا اور آپ نے کہا کہ یہ میڈیا سیل جو ہے وہ حکومت پاکستان کے ساتھ مل کر شہیدوں کے خلاف کیمپین چلا رہا ہے. یہ آپ کی ذہنیت ہے. آپ ملک میں آگ لگانا چاہتے ہیں. آپ نے میوٹنی کی کال دی اداروں کے اندر. یہ میں مانتی ہوں کہ لالچ ہونی چاہیے اقتدار کی جو آپ کو ہے. 3 دفعہ کا منتخب وزیر اعظم نواز شریف جب نکالا گیا, وہ جو ملک کے راز تھے جو بطور وزیر اعظم اس کے دل میں تھے, ملک کی خاطر خاموشی اختیار کی. اور آپ کو 1 دفعہ نکالا کیونکہ آپ ملک دشمنی کر رہے تھے, کیونکہ آپ نالائق نااہل ڈاکے ڈال رہے تھے, ملک کی اکائیوں کو توڑ رہے تھے, کشمیر کا سودا کر رہے تھے, معیشت تباہ کر رہے تھے, ملک کے جوان کو بے روزگار کر رہے تھے. اور ایک آئینی طریقے سے جب آپ کو نکالا تو آپ کہتے ہو امپورٹڈ سازش ہے اور رجیم چینج ہے. اور وہ رجیم چینج کا پرچہ جو آپ کے پاس 8 مارچ کو تھا اور آپ نے 28 مارچ کو باہر نکالا کیونکہ آپ نو کانفیڈنس جو تھا وہ کامیاب ہو گیا آپ کے خلاف. یہ ہے آپ کی حب الوطنی. اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ آپ امپورٹڈ حکومت میری پارٹی کو ختم کرنا چاہتی ہے. آپ کی پارٹی کو امپورٹڈ فنڈنگ جو آپ نے لی, وہ فورن فنڈنگ جو آپ نے لے کر اپنی پارٹی کو فورن ایڈڈ پارٹی ڈکلیئر کرایا. ایک شخص نے جماعت بھی خراب کی, ملک بھی خراب کرنے کی کوشش کی اور اداروں کی ساکھ کو خراب کرنے کی کوشش کی, اور اسی منصوبے پر آپ کام کر رہے ہیں. کیونکہ جب فورن فنڈنگ لی جاتی ہے بیری شنپ سے, اندر دوسانجھ سے, رومیٹا شیٹی سے, تو پھر کمٹمنٹس بھی تو پوری کی جاتی ہیں نا. جو امپورٹڈ رجیم کے آرکیٹیکٹ ہیں وہ خیبر پختونخوا میں گاڑیاں دے رہے ہیں, ان کی منتیں ہو رہی ہیں. اس لیے آپ کی پارٹی کو, تحریک انصاف کو, اگر کسی نے بھی نقصان پہنچایا اس کا نام عمران خان ہے. فورن ایڈڈ پارٹی آج اگر ڈکلیئر ہوئی ہے تو عمران خان نے 351 اور کمپنیوں, فورن کمپنیز اور 34 لوگوں سے فنڈنگ لی ہے تو آج وہ ڈکلیئر ہوئی ہے. یہ آپ کے اعمال ہیں عمران خان صاحب, بتائیں عوام کو. اور وہ فنڈنگ لے کر جس میں اوورسیز نے چیریٹی کے لیے فنڈز دیے, ملک کے کبھی سیلاب کے لیے فنڈز دیے, کبھی شوکت خانم کے لیے فنڈز دیے جس کو آپ نے ذاتی استعمال کیا. اس لیے پسینہ آیا ہوا تھا آج, اس لیے چہرے پر خوف تھا, کیونکہ آپ نے امپورٹڈ فنڈز لیے, آپ نے فورن فنڈز لیے, آپ نے غلط ایفیڈیوٹس جمع کرائے, اپنے ملازمین کے اکاؤنٹس پر پیسے منگوائے, اپنی قیادت کے پرسنل اکاؤنٹس پر فورن فنڈنگ اور منی لانڈرنگ منگوائی, جس کی تحقیقات جب شروع ہوئی ہیں تو آج خوف میں مبتلا ہیں. دوسری بات, عمران خان کی ذہنیت
نواز شریف اور مریم نواز جب شہید ہوتے تھے نوجوان، جب اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے تھے تو تصویریں لگا لگا کر ٹویٹس کرتے تھے، ان کو خراج تحسین، اور آج تک یہی عمل جاری ہے۔ اور آپ کا عمل جس وقت اقتدار کی کرسی ہلے تو اتنے گر جاؤ کہ شہداء کے خلاف مہم چلواؤ، اپنے سوشل میڈیا کے خلاف۔ مائنڈ سیٹ آپ کا یہی ہے کہ آپ اٹیک کریں، جب آپ سے سوال ہو تو اٹیک کرو۔ فاشزم یہ ہوتا ہے سسیلین مافیا، اس امپورٹڈ فنڈنگ سے اور اس رویے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ ہوتا ہے گاڈ فادر کی مائنڈ سیٹ جو آپ نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کیا۔ آج پاکستان تحریک انصاف کا کارکن آپ سے سوال کرتا ہے کہ کیوں اس کی پارٹی کو، ان کی پارٹی جس میں انہوں نے خون پسینہ دیا، ان کو فورن ایڈڈ پارٹی آپ نے ڈکلیئر کرایا عمران خان صاحب۔ اور آپ کی ذہنیت کیا ہے؟ آپ کی ذہنیت وہ ہے جو ابھی آپ اپنی سکرینز پر دیکھیں گے۔ پہلی ویڈیو دکھائیں۔ پاکستان کی فوج وزیرستان بھیجی، اس کے بعد جو رد عمل آیا وہ سارے ملک مارے گئے، اس کے بعد ایک نیا نظام آ گیا، وہ جو طالبانائزیشن کہہ رہے ہیں وہ ریاکشن آیا پاکستانی فوج نے، اسی طرح کی جو یہ باتیں کہہ رہے ہیں بیماری کی۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ انتہا پسند کیسے بنتا ہے؟ ترکی کا جو لیڈر آیا اس کو فوج نے اس کی بات نہیں مانی، اس کو روکا، چھوٹی سی چیز تھی، اس نے کہا کیا، ان کے سامنے لیٹ گیا، اس نے کہا عوام کے پاس گیا، الیکشن کروائے، پہلے سے زیادہ میجورٹی لے کے آیا، اور آج 125 فوجیوں کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ترکی کے اندر۔ آپ حمود الرحمان رپورٹ پڑھیں، حمود الرحمان کوئی اپوزیشن لیڈر تو نہیں تھا، جسٹس تھا۔ اس نے جو رپورٹ دی تھی اس میں کچھ چیزیں تو پڑھیں۔ اس نے کہا فوج کے ٹاپ براس کا ستیہ ناش ہو گیا ہے، کرپٹ ہو گئی ہے، سافٹ ہو گئی ہے، پروفیشنلزم ختم ہو گئی ہے، ایز این انسٹیٹیوشن برباد ہو رہی ہے۔ تب کہا تھا he has been responsible for the slaughter of these people where there were women and children in the Red Mosque. He has been responsible for rather than giving the rights to the people of Balochistan by sending the army and killing the extrajudicial killing of Nawab Akbar Bukti and turning what was a movement for rights into an independent struggle now in Balochistan. اب آپ دوسری ویڈیو دیکھیں گے۔ یہ ایک ویڈیو صرف مختلف چینل کے چھوٹے چھوٹے کلپس ہیں۔ اب آپ ایک اور ویڈیو چیک کریں۔ اس وقت اسٹیبلشمنٹ صحیح فیصلے نہیں کریں گے۔ میں آپ کو رائٹنگ میں دیتا ہوں کہ یہ بھی تباہ ہوں گے، فوج سب سے پہلے تباہ ہوگی، کیونکہ ملک بینکرپٹ ہوگا، کدھر جائے گا ملک؟ میں آپ کو سیکوینس بتا دیتا ہوں نا۔ یہ جب سے آئے ہیں روپیہ گر رہا ہے، اسٹاک مارکیٹ، چیزیں مہنگی، ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے پاکستان۔ اگر ہم ڈیفالٹ کر جاتے ہیں اس کا مطلب پاکستان بینکرپسی کی ہو جاتا۔ سب سے بڑا ادارہ کون سا ہے جو ہٹ ہوگا؟ پاکستانی فوج۔ جب فوج ہٹ ہوگی تو جو اس کے بعد ہمارے سے کنسیشن کیا لی جائے گی جو یوکرین سے انہوں نے لی تھی ڈی نیوکلرائز کرنے کی؟ سب سے بڑا تو مسئلہ ان کو، ہماری واحد مسلمان ملک ہے جس کے پاس نیوکلیر ڈیٹرنٹ ہے، جب وہ چلا گیا پھر کیا ہوگا؟ میں آپ کو آج کہتا ہوں پاکستان کے 3 حصے ہوں گے جو کہ اس وقت۔ یہ آپ کے سامنے جو ویڈیوز آئیں یہ کچھ ویڈیوز ہیں، یہ کچھ بیانات ہیں جو چینلز کے آپ کو دکھائے اور چینلز نے بارہا دکھائیں۔ تو مجھے بتائیں، یہ آج کہہ رہے تھے کہ جمہوریت میں یہ کیسے ہوتا ہے کہ جو حساب ہے وہ لیا جائے؟ کیوں؟ آپ قانون سے بالا تر ہیں؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے عمران خان صاحب کہ میڈیا آپ کی جو 4 سال کی حکومت تھی کہ میڈیا کی پسلیاں توڑو، میڈیا کی زبان بندی کرو، میڈیا کے صحافیوں کو گولیاں مارو، ان کے قلم چھینو، ان کے ٹاک شوز بند کراؤ، سیاسی مخالفین کے چلتے ہوئے ٹاک شوز بند کراؤ؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ سیاسی مخالفین کی گاڑیوں سے 15 کلو ہیروئن برآمد کراؤ؟ کس جمہوریت میں ہوتا ہے کہ آپ جو دفاع ہے، جو آپ کی سالمیت کے ادارے ہیں، جو افواج پاکستان ہیں، ان کے درمیان اور تقسیم پیدا کرو، میوٹنی کی کال دو، انسائٹ کرو؟ یہ کس جمہوریت میں ہوتا ہے؟ صرف اس لیے کہ آپ کے پاس آپ کا اقتدار نہیں رہا۔ اگر آج آپ کے پاس آپ کا اقتدار نہیں ہے تو آپ کا اقتدار آپ کے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے نہیں ہے۔ آپ نے ملک کو 4 سال لوٹا، غریب کیا، معیشت تباہ کی۔ آپ نے اپنی ذاتی لوگوں سے، اپنے گھر کی خواتین سے کرپشن کرائی۔ توشہ خانہ کہتے ہیں کہ مجھے توشہ خانہ میں نے کچھ نہیں کیا۔ توشہ خانہ کے گفٹس لے کر، ان کو خرید کر، ان کو بیچ کر ڈکلیئر نہیں کیے، اس کو سال کے بعد ڈکلیئر کیا جب اس کو بیچ دیا۔
पूरी पॉलिसी चेंज कराई, उसको चेंज करा के पहले खरीदा, उसके बाद उसको बढ़ा दी, 20% कर दी 15% से। कहते हैं कुछ किया नहीं। और वहां लोगों को अदारों के अंदर तकसीम पैदा करो, अदारों के दरमियान तकसीम पैदा करो, शोधा की जो ग्रीव्ड फैमिलीज हैं उनको इंसाइट करो, झूठ बोलो और झूठ बोल बोल के मुल्क को आग लगाओ, खुदा ना खास्ता, सिर्फ इसलिए कि आज आपके पास कुर्सी नहीं है। और बात करते हो नवाज शरीफ की। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को एटमी कुव्वत बनाया, नवाज शरीफ ने इस मुल्क को जो तरक्की दी तुम अपनी जिंदगी में नहीं सोच सकते। तुम्हारे पास 4 साल इक्तदार था। नवाज शरीफ ने अपने शोहदा के लिए और कुर्बानियां देने वालों के लिए जो बयानात दिए हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ ने इस मुल्क के लिए, इस मुल्क की सालमियत के लिए, इस मुल्क की बका के लिए, इस मुल्क के दिफा के लिए जो काम किए वो आज पाकिस्तान का जर्रा जर्रा उसकी गवाही दे रहा है। तुम नवाज शरीफ की बात करते हो, अपने मुंह से जो जहर उगला, जो बयानात दिए, जो सोशल मीडिया पे अपने पाकिस्तान के नौजवानों से शहीदों के खिलाफ ट्रोलिंग कराई, आज तुम्हें इस बात का खौफ है कि उनकी फैमिली से रिएक्शन और पाकिस्तान के लोगों से रिएक्शन आ रहा है। तुमने अपनी पार्टी को इंपोर्टेड फंड से फंड अदा किया और तुमने फॉरेन फंडिंग ली। आपकी पार्टी और जमात को आपने फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर किया। 5 साल नकली एफिडेविट जमा कराया, तोशा खाना में चोरी की, लोगों से पोस्टिंग और जमीनों के एवज अंगूठियां ली आपकी बेगम ने। और आप कहते हैं कि मैं बड़ा नेक हूं, जहां जाते हो नौजवानों को उकसाते हो। और आप तुमने अदारों के अंदर इनसाइट अपने तर्जुमानों के जरिए करना शुरू कर दिया। हमें कोई खौफ नहीं। 4 साल आपकी बातें सुनी, 4 साल आपके इल्जामात सुने, उसके बाद जब हुकूमत में आए कहीं किसी जगह पर बताएं कि आपकी आवाज को बंद किया हो। घंटा घंटा बोलते हैं आप, झूठ बोलते हैं, लेकिन आप बस जो जीरो टॉलरेंस है अदारों के खिलाफ, जो भी इंसाइट करेगा उसकी आवाज और वो जो अमल होगा उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो ये कहना कि हुकूमत वक्त शोधा अल्लाह माफी, ये ज़हनियत है आपकी कि शोधा के खिलाफ मुहिम चला रही है। ये JIT जो बनी है ना, इसमें सब सबूत सामने आएंगे कि ट्रांसक्रिप्ट्स किसने लिखे, आपके हाथों के लिखे ट्रांसक्रिप्ट्स पढ़ रहे हैं आपके तर्जुमान, और ARY चला रहा है। वहां सऊदी अरेबिया में उन नौजवानों को उकसाया, आज 10-10 साल की सजा हो गई है। एक बयान भी दिया, बेशरम आदमी। कोई एहसास है? जो दोस्त होता है वक्त पर उसको इस्तेमाल करते हो, उसको उसके बाद फारिग करते हो, उनके जनाजों के ऊपर नहीं जाते, क्योंकि बुशरा बीबी कहती है जनाजे पे नहीं जाना। KPK में सैलाब में लोग जहां बहक हो गए, साउथ पंजाब में जहां बहक हो गए, सिंध में हो गए, बलोचिस्तान में हो गए। जो हेलीकॉप्टर इंपोर्टेड फंडिंग से चलता है वो फसाद, इंतशार, गाली देने के लिए, मुल्क में फितना फैलाने के लिए इस्तेमाल होता है। लेकिन KPK नहीं जा सकता क्योंकि वहां बुशरा बीबी मना करती हैं, वहां जनाजे हैं, वहां जहां बहक हुए हुए लोग हैं, वहां नहीं जाना। अपने करीबी दोस्तों के जनाजों पर नहीं गया ये शख्स। दूसरों पर इल्जाम लगाते हो, अपना मुकाबला करते हो। अपनी शक्ल देखो और नवाज शरीफ के साथ मुकाबला करो। नवाज शरीफ ने इस मुल्क को मईशत दी, ताकतवर मईशत दी, इस नौजवान को रोजगार दिया। तुम गाली देते थे, नवाज शरीफ बिजली के मंसूबों का इफ्तिताह करता था। तुमने धरने में CPEC को रोका, नवाज शरीफ ने हर दिन रात कोशिश करके वो टाइम जो था जब तुमने CPEC को रोका, उसने CPEC मुकम्मल किया, मंसूबे मुकम्मल किए, और आज वही बिजली पाकिस्तान की आवाम इस्तेमाल कर रही है, वही मोटरवेज इस्तेमाल कर रही है जो नवाज शरीफ ने बनाए। जो मोटरवेज, जो बिजली, जो पाकिस्तान की तरक्की, जो चीजें वसाइल इस नवाज शरीफ के बनाए हुए, उस पर या तुमने तख्ती लगाई है या तुम उसको इस्तेमाल करते हो। तुम नवाज शरीफ से मुकाबला करते हो। तुम नवाज शरीफ को D चौक में खड़े होकर गालियां देते थे, तुम्हारा नाम लेना पसंद नहीं करता था नवाज शरीफ। और किसी जगह के ऊपर भी नवाज शरीफ साहब आज भी ये कहते हैं कि अदारों के अंदर जो अफराद हैं, अगर वो अपना आईनी हदूद को पार करेंगे तो वो आइन शिकन होंगे, उसकी आइन इजाजत नहीं देता। कभी तुम्हारी तरह नाउजुबिल्ला
شہیدوں کے خلاف مہم چلائی ہو, کبھی ادارے کو تمہاری طرح ملائن کیا ہو اور ادارے کو کہا ہو کہ آؤ میری سیاست کو بچاؤ. انہوں نے اپنی کرسیاں, اپنا اقتدار قربان کیا, لیکن آئین کے اوپر کسی قسم کا کوئی بھی کمپرومائز نہیں کیا. تم کہتے ہو نواز شریف, تم نواز شریف کی بات کرتے ہو, اپنا اقتدار قربان کیا 3 دفعہ, لیکن ہر دفعہ یہ کہا کہ آئین کی حدود کی جو لکیریں ہیں وہ کھنچ چکی ہیں. اور تم کیا کہتے ہو؟ خود کہتے ہو کہ میں اب 4 سال ایجنسیز کو کہتا تھا کہ لوگوں کو پکڑ کے لاؤ اور ووٹ دو. سینٹ کے الیکشن میں خود بولتے ہو کہ میں نے ایجنسیز کے ذریعے ووٹ دلوائے, اپنے الیکشنز میں ووٹ دلائے, اور آج کہتے ہو نیوٹرل کیوں ہے؟ آج ادارے کو کہتے ہو آئین شکنی کرو, تمہاری سیاست بچائیں یا پاکستان کی سیاست میں انٹرفیرنس کریں کیونکہ تمہاری پولیٹیکل فورن فنڈڈ ایڈڈ پارٹی کو بچائیں. مسئلہ کہ 8 سال بعد ایک عادی مجرم, ایک عادی فورن ایجنٹ, ایک عادی جھوٹا, ایک عادی بہروپیہ, ایک عادی جو وارداتیں ڈالتے ہیں وہ پکڑا گیا ہے, اور اس نے پوری جماعت کا منہ کالا کر دیا اپنی. ایک شخص نے. آج آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں, آپ کی جماعت کے اندر سے آوازیں اٹھ رہی ہیں عمران خان صاحب کہ فورن فنڈنگ کہاں گئی, جو 8 سے 13 آئی ملازمین کے اکاؤنٹس میں اور آپ کے عہدیداران کے اکاؤنٹس میں, اور ان 13 اکاؤنٹس میں جو آپ نے ڈکلیئر نہیں کیے وہ کہاں گیا پیسہ, اور پھر جو 13 سے 18 آیا اور 18 سے 22 آیا اس کا تو حساب ابھی آپ نے دینا ہے. اس لیے افواج پاکستان کے خلاف مہم بھی آپ نے چلائی, شہیدوں کے خلاف مہم آپ نے چلائی. آپ ٹرانسکرپٹس لکھتے ہیں, بیانات لکھتے ہیں جو اے آر وائی کی مینجمنٹ اپنی سکرین پر چلا کر اداروں کے درمیان انسائٹ کرتی ہے, میوٹنی انسائٹ کرتی ہے, بغاوت کو انسائٹ کرتی ہے. یہ کس ملک میں یہ رائے, اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے, یہ صحافت کی آزادی نہیں ہے, یہ فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے, یہ ملک دشمنی ہے. اور یہ ملک دشمنی کسی بھی ملک میں اس کی اجازت نہیں ہوتی. اس کو صحافت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں, اس کو جمہوریت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں, اس کو اظہار رائے کی آزادی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش نہ کریں. آج آپ کا ایک ثبوت پکڑا گیا ہے. جو چیف آف سٹاف ہے نا, وہی چیف آف سٹاف بنے گا گواہی دینے کا, جو گواہی وہ دے رہا ہے. جو ٹرانسکرپٹس آپ نے ہاتھوں سے لکھ کر بانٹی ہیں اور ڈیوٹیاں لگائی ہیں کہ یہ پڑھو اور اے آئی کے جو پلیٹ فارم کو استعمال کرو, یہ اب تماشا نہیں چل سکتا. یہ کوئی اجازت نہیں دے گا اس ملک دشمنی کی. اور جو پارٹی فورن ایڈڈ پارٹی ہو, جو پارٹی کا چیئرمین فورن ایجنٹ ہو, جو جھوٹا ہو, جس نے جھوٹے ایفیڈیوٹس جمع کرائے ہوں, وہ قانون سے بالاتر نہیں ہو سکتا. اور کوئی بھی شخص جو یہ کام کرے گا اور یہ کہنا کہ دوسری پارٹیوں کے فورن فنڈنگ پڑی ہوئی ہے اور ان کے اثاثے باہر ہیں, تمہارے اثاثے کدھر ہیں, تمہارے بچے کدھر ہیں؟ اور میں آگے مزید بات نہیں کرنا چاہتی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ اپنے اعمالوں کا حساب دے رہے ہیں, آپ اپنے جرائم کا حساب دے رہے ہیں. آپ آج مجرم ہیں فورن فنڈنگ کے, 8 سال بعد پکڑے گئے ہیں, اور تمام ثبوت الیکشن کمیشن کے فیصلے میں موجود ہیں. اور وہ ثبوت کہ اب یہ پیسہ کہاں لگا ہے وہ بھی پبلک پاکستان کی عوام کو بتایا جائے گا, اوورسیز پاکستانیوں کو بتایا جائے گا, ان نوجوانوں کو بتایا جائے گا جن کو دھوکہ دیتا ہے یہ شخص. اور یہ میں آخری دفعہ یہ بات ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ان کا اعلی کار بننے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ ملک دشمنی کر رہے ہیں اور یہ آئین اجازت نہیں دیتا. نوجوانوں کو بھی چاہیے کہ یہ اس قسم کے احکامات دیں. بعد میں آپ کے والدین معافیاں مانگتے ہیں کہ ہمارے بچوں سے غلطی ہو گئی ہے. یہ نوجوان بچوں کو انسائٹ کرتا ہے, یہ نوجوان بچوں کو دھوکہ دیتا ہے. اس لیے یہ چیزیں قانون کے مطابق
ان کو حساب دینا پڑے گا اور یہ انشاءاللہ پاکستان کی عوام ان سے یہ حساب لے کر رہے گی. جی میڈم یہ بتائیے کہ خان صاحب نے جو بات کی ہے اس میں ایک تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ آیا ہے وہ بالکل غلط ہے. توشہ خانہ کے حوالے سے بھی انہوں نے تمام تر جو ان کے حوالے سے الزامات ہیں ان کی بھی نفی کی ہے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مستقبل میں ان کی کوئی کردار کسی کا بھی کوئی ارادہ جو ہے وہ انہوں نے ظاہر کیا, اس کا خدشہ ظاہر کیا. تو کیا کوئی خان صاحب کی کوئی ویڈیو آنے والی ہے یا کیا ایسی چیز ہے جس سے وہ پریشان معلوم ہوتے ہیں؟ پریشان وہ صرف ایک بات سے معلوم ہوتے ہیں, یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میری کردار کی آپ کا کردار ہے کیا؟ کس کردار کی تشہیر ہونی ہے ابھی باقی ہے؟ کون سا کردار ہے آپ کا؟ یہ جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا ان کو پتہ ہے یہ پکڑے گئے ہیں. جب چور پکڑا جاتا ہے تو وہ چور چور کا نعرہ لگاتا ہے. جب فورن ایجنٹ پکڑا جاتا ہے تو وہ دوسروں پہ بیرون امپورٹڈ حکومت کی الزامات لگاتا ہے. ایک اپنی نیشنل سیکیورٹی, وزیر اعظم تھے عمران خان صاحب, نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی جب میٹنگ ہوئی, جب اس میں یہ کہا گیا کہ کسی قسم کی کوئی سازش, کسی قسم کی کوئی امپورٹڈ جو ان کی رجیم چینج ہے اور جو ان کی باتیں تھیں وہ سب کو ڈینائی کیا گیا اور کہا گیا کہ اس چیز کے کوئی شواہد موجود نہیں ہے. تو آپ وزیر اعظم تھے نا, تو کر دیتے الیکشن کال, کہہ دیتے رجیم چینج کی ایک پوری سازش ہو رہی ہے. سازش فورن فنڈنگ منگا کر اس ملک کے خلاف عمران خان نے کی ہے جو پکڑی گئی ہے. آج خوف اس لیے ہے کہ ایک فورن ایجنٹ پکڑا گیا ہے. آج خوف اس لیے ہے کہ 5 ایفیڈیوٹ جھوٹے پکڑے گئے ہیں. آج اس لیے خوف ہے کہ ٹرولز پکڑے گئے ہیں. آج اس لیے خوف ہے کہ ترجمان ان کا ٹرانسکرپٹ پڑھتے ہوئے پکڑے گئے ہیں. یہ خوف آج اس لیے ہے, اور یہ خوف اس لیے ہے کہ اب ان تمام باتوں کا جواب بھی دینا پڑے گا اور ایک ایک چیز پاکستان کی عوام کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح سازشی منصوبے بنتے ہیں, جو عمران خان کے دماغ کے اندر جو منصوبے ہوتے ہیں, اور وہ ملک کو داؤ پہ لگانے کے لیے تیار ہے کیونکہ اس کی اقتدار کی کرسی اس کے نیچے نہیں رہی. ثناء اللہ صاحب ڈان سے. میڈم میرا سوال ہے, جو آزادی جو آپ کہہ رہے ہیں اس کے حوالے سے خان صاحب نے بھی ذکر کیا ہے کہ ایئر وائی چینل کو غیر قانونی طور پر بند کیا گیا ہے. میڈم پیمرا ایکٹ کہتا ہے کہ چیئرمین پیمرا کے بغیر کوئی شو کاز نوٹس جاری نہیں ہو سکتا. ایئر وائی کو بند کرنا شو کاز کون سے قانون اور کون سی شے کے تحت کیا ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ پیمرا جو ہے اس کو آپ کو متعدد جو آرڈرز ہیں وہ موجود ہیں سپریم کورٹ کے کہ گورنمنٹ جو ہوتی ہے وہ ان کو کسی بھی چینل کو بند کرنے کی ڈائریکشن نہیں دے سکتی. تو جو میں نے ان کا شو کاز نوٹس پڑھا ہے ایئر وائی کو, اس کے اندر اگر آپ پیرا 3 پڑھیں غالباً, تو اس پیرا 3 کے اندر یہ واضح طور پر لکھا ہے کہ اس کو انووک کیا جا رہا ہے ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے اندر. اور ایکسٹرا, آپ نے پڑھا ہوگا شاید کہ ایکسٹرا آرڈنری سرکمسٹانسز کے اندر انہوں نے وہ 7-8 سرکمسٹانسز جو ہیں ان کو پورا سائٹ کیا ہے کہ کون کون سے سرکمسٹانسز ہیں جو آرٹیکل 19 کی خلاف ورزی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ جو پیمرا آرڈیننس اور پیمرا ایکٹ اور پیمرا کے جو رولز بنے ہوئے ہیں ان کی خلاف ورزی ہے, جس کا آرٹیکل 31 ہے, 41 ہے, 45, جس کو سب کو انہوں نے پیرا 2 میں سائٹ کیا ہے. اور میں یہ سمجھتی ہوں بہت زیادہ ذمہ داری کا انہوں نے مظاہرہ کیا ہے انڈیپینڈنٹلی ایکٹ کرتے ہوئے, کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں گے کہ ایک ایسا کانٹینٹ جو ریاستی اداروں, افواج پاکستان, دفاع کے اداروں, سویلین بیوروکریسی, گورنمنٹ آف پاکستان کے اندر تقسیم, درمیان تقسیم اور رینک اینڈ فائل کے اندر میوٹنی کی کال دے رہا ہے, یہ وہ ریڈ لائنز ہیں جو کراس نہیں کی جا سکتی. تو یہ اس کے تحت انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے. جی جی انشاءاللہ 2-3 دن میں لگ جائیں گے. بشارت صاحب آن لائن سے. اچھا میم, آج عمران خان نے یہ کہا کہ توشہ خان رکھنے کے حوالے سے بات کی کہ نواز شریف کو بھی انہوں نے بھی چیزیں لی, سرکاری نے بھی لی, ایون آرمی چیف نے بھی لی, سب کا پھر ساتھ برابر ہونا چاہیے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, یہ کوئی بات نہیں ہے کہ آپ کو کہیں آپ چوری کا حساب دیں, آپ اپنے ڈاکوں کا حساب دیں. ہم نے تو 4 سال آپ حکومت میں تھے, اگر توشہ خانہ میں نواز شریف صاحب نے یا کسی بھی ہماری حکومت وقت میں کوئی مسئلہ تھا تو آپ حساب لیتے. آپ نے 2 دفعہ شہباز شریف کو اریسٹ کیا, آپ نے تمام جو سیاسی قائدین تھے, اپوزیشن کی 2 فرنٹ روز تھی, وہ 15
जी जी मैं आ रही हूँ 15 आपने मेरा तसलसल तोड़ दिया है। जो 15 महीने 20 महीने 1 साल 8 महीने 2 दफ़ा शहबाज शरीफ साहब को अरेस्ट, अगर किसी किस्म की कोई करप्शन थी, आप नेशनल क्राइम एजेंसी चले गए यूके, तो आप वहां तक चले गए तो कहीं और चले जाना था, और यहाँ आपने वो केसेस कही। तमाशा ये झूठ, ये बातें, ये इल्ज़ामात कि आप अपने चोरी का, अपनी फॉरेन फंडिंग का, तोशा खाना का, अपनी अंगूठियों का, अपनी घड़ियों का आपसे सवाल पूछें, LNG का, आटे का, चीनी का, बिजली का, फर्नेस ऑयल का, दवाइयों का, कोविड फंड का, बिलियन ट्री सुनामी, हेलीकॉप्टर केस, आपसे सवाल पूछें तो आप कहें कि ये इन्होंने चोरी की है। अगर चोरी की है तो साबित करते ना 4 साल। आपके पास FIA के DG को दफ्तर बुलाकर का केस बनाओ। वो कॉम्प्रोमाइज नैब तैयबा गुल केस के अंदर उसको नैब न्याजी गठजोड़ फिल्में दिखाकर उसको कहा कि तुम ये इनको सबको पकड़ो और इन पे केसेस बनाओ, तो साबित करते। आपके पास प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में वो मनी मेकिंग एसेट यूनिट था जिसमें शहजाद अकबर साहब पैसा बनाकर चले गए, तो किधर साबित किया? नेशनल क्राइम एजेंसी में खतूत लिखे, 10-10 साल का हिसाब करवाया, 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हो गई। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का आप चोर हैं जो आलमी सर्टिफाइड हो, इलेक्शन कमीशन के आप फॉरेन एजेंट हैं, फॉरेन फंडेड एडेड पार्टी है आपकी, और आप कहें कि दूसरे चोर हैं। ये अवाम नहीं बेवकूफ़ बन सकती, और इन बातों से आप अवाम को बेवकूफ़ बना भी नहीं सकते। लेकिन जो खतरनाक खेल ये खेल रहे हैं कि अफवाज पाकिस्तान और अदारों के अंदर और सिविल ब्यूरोक्रेसी के अंदर जो म्यूटनी की कॉल है, ये वो रेड लाइंस हैं जिसको क्रॉस करने की कहीं किसी को इजाज़त नहीं है। आखिरी सवाल असलम को कर रहा समाज से। मैडम एक सवाल ये था कि अभी इमरान खान साहब ने भी वो क्लिप चलाया नवाज शरीफ साहब के, अभी आप कह रही कि नवाज शरीफ जो है उन्होंने राज जो है वसीम में दफन किए, इदारों के खिलाफ नहीं बोले, तो वो वोट को इज्जत दो का एक नारा भी चला था, और वो काजी को बताना चाहता हूँ, सबको बताना चाहता हूँ, वो क्या इदारों में बात नहीं की थी नवाज शरीफ साहब ने? एक बयान बताएं नवाज शरीफ साहब का, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, जिसमें अदारे को मलाइन, अदाले के अंदर म्यूटनी की कॉल, अदारे के अंदर इंसाइटिंग म्यूटनी, बगावत, अदारे आज भी उनका मौक़िफ़ है, आज भी, ये सिर्फ वोट को इज्जत दो की बात नहीं है, आज भी मौक़िफ़ है कि अदारे के अंदर जो अफराद हैं, जो अदारे के ऊपर सवाल उठवाते हैं और जो अदारे के अंदर रहकर आइन की खिलाफ वर्जी करते हैं, उनको ये इजाज़त आइन नहीं देता। ये आज भी मौक़िफ़ मुस्लिम लीग नून, नवाज शरीफ और मुस्लिम लीग नून का है, और ये बात सिर्फ कल मौक़िफ़ नहीं था, ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की सियासत का महवर है, जहां हम कहते हैं ना कि हम आवाम की खिदमत करते हैं, जहां शहबाज शरीफ ने, नवाज शरीफ ने मुल्क की जो खिदमत की, जब जब इक़्तिदार में आए, उसके साथ ये जो अवेयरनेस है, ये जो पूरा एक आइडियोलॉजी है वोट को इज्जत देने की और आइनी हदूद के अंदर काम करने की, ये नवाज शरीफ की आइडियोलॉजी है, उनका नज़रिया है, उनका नैरेटिव है, और यही मौक़िफ़ हमारा था और आज भी यही मौक़िफ़ है। 2013 से पहले PTI की फॉरेन फंडिंग जो है इस पे कमीशन ने फैसला दिया है। 2013 के बाद 2022 तक कुछ ऐसे शवाहिद है हुकूमत के पास या कुछ हाथों के पास कि PTI को फंडिंग हुई है? और इसकी बिल्कुल शवाहिद तो जी देखें, शवाहिद तो आपको मिलते हैं कि ऐसे इवेंट से। पहला शवाहिद धरना क्यों, किसने फंड किया था? धरना फंड होकर सिविल नाफरमानी, हुंडी जला दो, गिरा दो, गले से घसीट दो, पुलिस वालों के सर फटे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर गंदे कपड़े लटके, डी चौक पे कब्रें खुदी, इंसाइटिंग वायलेंस, इंसाइटिंग हेट, इंसाइटिंग बगावत, सिविल नाफरमानी, ये इमरान खान की ज़हनियत है, ये उनका रवैया है। इसलिए 13 से लेकर 18 तक, और 18 जब मुसल्लत हो गए और फिर मुल्क के साथ क्या किया वो भी आपके सामने है। ये 13 से लेकर 22 तक का पूरा हिसाब इमरान खान को देना पड़ेगा उस फॉरेन फंडिंग का जिसके खिलाफ जिसको इस्तेमाल करके मुल्क दुश्मनी की है। अगर आपके पास कोई एविडेंस है तो क्या फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, अगर एविडेंस के खिलाफ हैं, क्या उनको गिरफ्तार किया जा सकता है? देखिए, मैं फवाद चौधरी नहीं हूँ कि कल राना सनाउल्लाह पे 15 किलो हेरोइन डलनी हो तो आज मैं उसको ऐलान करूं कि जी कल डलनी है, क्योंकि मैंने खुद डलवानी है और मैंने खुद उनको पकड़वाना है। कानून अपना काम कर रहा है, कानून के अंदर तमाम शवाहिद मौजूद हैं। जिस के खिलाफ, मुल्क के खिलाफ बगावत के, मुल्क इस तरह ये जो इंसाइटिंग वायलेंस के, चोरी के, अवाम का पैसा खाने के, जहाँ जहाँ शवाहिद हैं वो सब लोग कानून के कटहरे में आएंगे। थैंक यू मैम।